العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وفسر المبهم بالجهات الست وحمل عليه عند ولد وشبههما لإبهامها ولفظ مكان لكثرته وما بعد دخلت على الأصح وينصب بعامل مضمر وعلى شريطة التفسير. اور ظروف مکان مبہم کی تفسیر کی گئی ہے 6 جہات سے، 6 جوانب سے، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اور اس مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے عند اور لدا اور ان دونوں جیسے الفاظ کو، ان دونوں کے مبہم ہونے کی وجہ سے یا ان تمام کے مبہم ہونے کے لیے ابہامیہ، اگر ہا ضمیر واحد مؤنث کی پڑھیں گے تو اس صورت میں عند لدا وشبہ اور ان جیسے سارے الفاظ، تو ان تمام کی طرف لوٹے گی ضمیر، اور لِإِبْهَامِهِمَا اس کو پڑھیں گے تو اس صورت میں عند اور لدا لدن کی طرف ضمیر لوٹے گی. تو ان دونوں کے عند لدا اور ان دونوں کے مشابہ الفاظ کو محمول کیا گیا ہے ان کے مبہم ہونے کی وجہ سے، اور لفظ مکان بھی مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے لکثرتہ، کثرت استعمال کی وجہ سے، اور مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے وہ ظرف وما بعد دخلت علی الاصح، اور مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے وہ ظرف جو دخلت کے بعد آئے صحیح ترین قول کے مطابق. اور مفعول فی کو نصب دیا جاتا ہے عامل مقدر کے ذریعے وعلی شرط تفسیری، اور تفسیر کی شرط پر. طلبہ عزیز، گزشتہ سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ مکان مبہم فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. تو مکان مبہم کیا کیا ہیں؟ تو مصنف نے ان کی تفسیر جہات 6 سے کی ہے، یعنی امام، خلف، یمین، شمال، فوق، تحت. ان کے ذریعے سے مصنف نے مکان مبہم کی تفسیر کی ہے کہ مکان مبہم یہ 6 جوانب ہیں. آگے وہ حمل علیہ سے ایک اشکال کا، ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ لفظ عند اور لدا ان دونوں کے مشابہ الفاظ، لفظ عند اور لدا اور ان دونوں کے جو مشابہ الفاظ ہیں جیسے دون، سوا، اس سے آپ کا یہ جہات 6 میں مکان مبہم کو منحصر کرنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ بھی مکان مبہم پر دلالت کرتے ہیں اور فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو جہات 6 میں شمار نہیں کیا، فی تب بھی یہ فی کی تقدیر کو قبول کرتے ہیں. جلست عندک، اس میں فی مقدر ہے، اسی کی وجہ سے منصوب ہے. تو آپ نے جہات 6 سے ہی اس کی تفسیر کی مکان مبہم کی، تو پھر ان الفاظ کا کیا ہوگا؟ چنانچہ اسی کا مصنف نے جواب دیا. جواب کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں کو اور ان دونوں لفظوں کے مشابہ جو الفاظ ہیں ان کو مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے، اور
مکان مبہم میں چونکہ فی مقدر ہوتا ہے اس لیے ان میں بھی فی مقدر ہوگا. اور رہی بات یہ کہ ان کو مکان مبہم پر محمول کیوں کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی جہات ستہ کی طرح مبہم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اس پر محمول کیا، تو ان کے ابہام کی وجہ سے ان کو مکان مبہم پر محمول کیا گیا. وَلَفْظُ مکان، یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ قاعدہ بتلایا کہ اگر ظروف مکان محدود ہو تو وہ فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتے. یہ قاعدہ لفظ مکان سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ لفظ مکان محدود ہے، اس کے باوجود اس میں فی مقدر ہوتا ہے، وہ فی کی تقدیر کو قبول کرتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے اور کہہ سکتے ہیں جلست مکانکا، میں تمہاری جگہ بیٹھا. تو مصنف نے اس کا جواب یہ دیا کہ لفظ مکان کو بھی مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے، لیکن اس کو مکان مبہم پر محمول کرنے کی وجہ ابہام نہیں ہے بلکہ کثرت استعمال ہے، کیونکہ لفظ مکان کا استعمال کثیر ہے اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتا ہے اور حذف میں تخفیف ہوتی ہے، اس لیے لفظ مکان کو بھی مکان مبہم پر محمول کر دیا گیا. اسی طرح جو لفظ مکان کے ہم معنی ہیں جیسے مجلس، مقام، موضع وغیرہ، ان کو بھی مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے اور پھر اس میں فی مقدر مانا جائے گا. لہذا کہا جا سکتا ہے جلست مجلسک، قمت مقامک وغیرہ. وما بعد دخلت، یہاں سے ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں کہ قاعدہ مذکورہ آپ کا دخلت کے ما بعد اور جو اس کے مشابہ الفاظ ہیں نزلت، سکنت، جیسے دخلت المسجد، نزلت المکان، سکنت القریۃ، یہ قاعدہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اس وجہ سے کہ مسجد، مکان، قریہ یہ سب مکان محدود ہے، پھر بھی اس میں فی مقدر ہوتا ہے. حالانکہ ہم پیچھے بتا کر آئے ہیں کہ مکان محدود یہ فی کی تقدیر کو قبول نہیں کرتا، فی مقدر نہیں ہوتا. یہاں پر دیکھیں دخلت المسجد فی مقدر ہے، اسی کی وجہ سے منصوب ہے. نزلت المکان، سکنت القریۃ. تو مصنف نے جواب دیا کہ دخلت کے ما بعد کو بھی مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی کثیر الاستعمال ہے اور کثرت استعمال تخفیف کو چاہتا ہے، اور فی کو مقدر ماننے میں تخفیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی مکان مبہم پر محمول کیا گیا اور فی کو مقدر مانا گیا. مصنف نے علی الاصح کہا. علی الاصح کہہ کر مقصد مذہب غیر اصح سے احتراز کرنا ہے، کیونکہ بعض علماء نحو کے یہاں دخلت کا ما بعد مفعول بھی ہوتا ہے. یہ جو علی الاصح کہا تو بعض علماء نحو کا اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دخلت کا ما بعد مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول فی نہیں ہوتا. ان کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح فعل متعدی اپنا پورا معنی دینے میں اپنے بعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح دخلت بھی اپنا پورا معنی دینے میں اپنے بعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے، اور محتاج الیہ مفعول بھی ہو سکتا ہے نہ کہ مفعول فی. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مفعول بھی پہلے آتا ہے اور مفعول فی بعد میں آتا ہے، لہذا دخلت الدار میں الدار مفعول بھی بنایا جائے گا نہ کہ مفعول فی. اس کے برخلاف جمہور علماء نحو کا مذہب ہے کہ دخلت کا ما بعد مفعول فی ہی ہوا کرتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے
ایک دلیل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے قاعدہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ فعل جس کا مصدر فعول کے وزن پر ہو تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور دخلت کا مصدر بھی دخول بر وزن فعول ہے، تو لازمی طور پر دخلت یہ فعل لازم ہوگا، اور فعل لازم کے لیے دیگر مفاعل تو آ سکتے ہیں، مفعول بھی نہیں آ سکتا، لہذا دخلت کا مابعد مفعول بھی نہیں ہوگا بلکہ مفعول فی ہی ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بالفرض اگر اس کو ہم مفعول فی نہ مانے تب بھی اس کا مابعد مفعول بھی تو بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ قاعدہ اور اصول یہ بھی ہے کہ مفعول بھی پر اگر فی داخل کیا جائے تو اس کا معنی یا تو بدل جاتا ہے یا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال سمجھ لیجیے، ضربت زیدن، اگر آپ زید پر فی داخل کر دو اور ضربت فی زیدن کہا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنے گا۔ اس کے برخلاف دخلت کے مابعد پر اگر فی داخل کر دیا جائے تو معنی کی تبدیلی یا خرابی تو بہت دور کی بات، اس کا معنی اور بھی واضح ہو جائے گا، جیسے دخلت الدار دخلت فی الدار۔ ایک تیسری دلیل جمہور علماء نحات یہ دیتے ہیں کہ دخلت کے ہم مثل اور قریب المعنی جو دیگر افعال ہیں ان کا مابعد تو بالاتفاق مفعول فی ہوتا ہے، لہذا قریب المعنی ہونے کی وجہ سے دخلت کا مابعد بھی مفعول فی ہی ہوگا۔ رہی بات بعض علماء نحو کی جنہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ مفعول بھی پہلے آتا ہے اور اس کے بعد مفعول بھی آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ بات ہم بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ مفعول بھی کا درجہ مفعول بھی کے بعد ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ فعل متعدی میں ہوا کرتا ہے، یہ فعل متعدی میں ہوا کرتا ہے نہ کہ فعل لازم میں، اور دخلت کا فعل لازم ہونا قاعدے کی روح سے ہم پہلی دلیل کے اندر بتا چکے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا، ایک اور سطر رہ گئی، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ، یہاں سے صاحب کتاب مفعول فی کے عامل ناصب کو حذف کرنے کی دو صورتیں بیان کریں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کے عامل کو یعنی مفعول فی کے عامل کو حذف کر کے تفسیر کی شرط کے بغیر مفعول فی کو نصب دیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو عامل ناصب ہوگا وہ کبھی کبھار حذف کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اس حذف شدہ فعل کی کوئی تفسیر مذکور نہ ہوگی۔ جیسے کوئی سوال کرے متى سرتا اور جواب میں کہے یوم الجمعتی، یہ اصل میں سرتو یوم الجمعتی تھا، لہذا شروع میں جو عامل ناصب سرتو ہے اس کو حذف کر کے صرف یوم الجمعتی کہا جاتا ہے۔ تو اس حذف شدہ عامل کی کوئی تفسیر بعد میں کوئی فعل نہیں کر رہا ہے، اور پھر بھی یوم الجمعتی یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ وعلی شرط التفسیر، اور کبھی کبھی اس کے عامل کو حذف تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس شرط پر کہ بعد میں اس کی تفسیر کوئی فعل کر رہا ہو، جیسے سرت یوم الجمعتی سے عامل ناصب سرتو کو حذف کر دیجئے، یوم الجمعتی سرت فیہ، تو اصل میں یہ تھا سرت یوم الجمعتی سرت فیہ، تو سرتو فعل کو حذف کر دیا گیا اور بعد والا سرتو یہ اس کی محذوف عامل کی تفسیر کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.